هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى ما أحواك بهذا أن يبو قدرك عند الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی انا ربک فاخلع علیک انک بواد المقدس طوی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس سیشن میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کلام کیا ہے اس کے بارے میں ہم اس کی گہرائی کو دیکھیں گے۔ اذ رأى نارا، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک آگ دیکھی، فقال لأہلہ، تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، امکثوا انی آنست نارا، کہ آپ ذرا ٹھہریے مجھے آگ نظر آئی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس، تاکہ میں لے آؤں آپ کے لیے اس میں سے کوئی انگارہ، او اجد علی النار ہدا، یہ میں پاؤں اس آگ کی جگہ سے کوئی رہنمائی، یعنی کوئی گائیڈنس ہمیں مل جائے وہاں سے۔ فلما آتاہا نودیا یا موسیٰ، تو جب موسیٰ علیہ السلام وہاں آئے یعنی اس آگ کے پاس پہنچے تو ندا دی گئی، اے موسیٰ انی انا ربک، بے شک میں تمہارا رب ہوں، فاخلع نعلک، تو اتارو اپنے جوتے۔ اب یہاں پر جب موسیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں اس مقدس وادی میں تو وہاں پر آواز آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اپنے جوتے اتارو، انک بالوادی مقدس طویٰ، بے شک تم مقدس وادی طویٰ میں ہو، وانا اخترتک، اور میں نے تمہیں چن لیا ہے، فاستمع لما یوحیٰ، تو ذرا اب توجہ سے سنو جو وحی تم پر کی جا رہی ہے، انی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، اور کوئی معبود نہیں ہے میرے سوائے، فاعبدنی، تو بس تم میری ہی بندگی کرو، واقم الصلاۃ للذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اب آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا کلام شروع اللہ تعالیٰ سے، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ جب کسی سیلیبریٹی سے ملاقات ہو تو کوئی آٹوگراف لیا جائے، کوئی فوٹو کھنچوایا جائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا ہے؟ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا تحفہ دیا ہے کہ جب وہ اپنی قوم کی طرف جائیں گے اور کہیں گے کہ نماز کو قائم کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کا تحفہ دیا ہے، تو لوگوں کو یقین آ جائے گا کہ ان کی ملاقات جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہوئی ہے۔ تو یہ ایک نائب تحفہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تا زندگی ان کے ساتھ رہا، یعنی نماز جو دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو، جو اس وقت کی نماز تھی۔ تو یہاں پر یہ خوبصورت سا تحفہ ہم نے ایک چیز دیکھی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تحفہ دیا اور وہ ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے بھی رہا اور ایک نشانی بھی رہی ان کے قوم کی طرف۔ پھر آگے جو بات کہی گئی بڑی خوبصورت ہے، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور اے موسیٰ تمہارے یہ داہنے ہاتھ میں کیا ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھیے کہ سوال ایک دم، یعنی 2 آیتیں چھوڑنے کے بعد میں نے یہ آیت پڑھی ہے کہ یہ سوال کیا گیا ہے کہ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے۔ بڑی خوبصورت، بہت خوبصورت سا مقام ہے یہاں پر کنورسیشن کا، بات چیت جو شروع ہوئی ہے۔ تو یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے تلکا۔ بیسیکلی تلکا جو ہے وہ ایک اشارہ ہے، اور یہ اشارہ استعمال ہوتا ہے مؤنث چیزوں کے لیے، یعنی ہم کہتے ہیں فیمنن چیزوں کے لیے، جتنے بھی عورتوں سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے تلکا اشارہ استعمال ہوتا ہے۔ اور قرآن میں زیادہ تر ورڈ جو ہوتے ہیں وہ مذکر ہوتے ہیں، یعنی میسکلن ہوتے ہیں، بہت ہی کم ورڈز ہوتے ہیں جو مؤنث کی شکل میں آتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے اگر کوئی
ورڈ آتا بھی ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں گے کوئی ورڈ آتا ہے تو وہ مذکر ہو کر آتا ہے، یعنی آپ کوئی مذکر کے لیے اشارہ استعمال ہوگا. لیکن یہاں کیا کہا گیا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں تلک امراتن، تو اس کے معنی ہوں گے وہ ایک عورت ہے. اگر آپ کہیں گے ذالک رجل تو وہ مرد ہے. تو یہ زیادہ تر ورڈ جو ہوتے ہیں نا یہ اشارے استعمال ہوتے ہیں، مذکر کے لیے مذکر اور مؤنث کے لیے مؤنث اشارے استعمال ہوتے ہیں. تو سوال پوچھنے کے لیے بھی یعنی آپ دیکھیں گے مذکر کا لفظ ہی استعمال ہونا چاہیے تھا، مگر یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوال اس طرح سے کیا گیا ہے کہ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہلے سے پتہ ہے کہ موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی جو گھبراہٹ ہے اور جو ڈر ہے اس کو دور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سوال کیا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر آگ لینے کے لیے آئے تھے، لیکن ان کو مطلب یہ اندیشہ نہیں تھا کہ یہاں پر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کلام کرے گا ان سے. اب کیونکہ عصا جو ہے وہ ایک عربک میں مؤنث ورڈ ہے، فیمنن ورڈ ہے، تو اس لیے یہاں پر عصا کے لیے تل کا استعمال ہوا ہے. اب سنیے موسیٰ علیہ السلام کیا جواب دے رہے ہیں. قال ہی عصایا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا عصا ہے، میری لاٹھی ہے. اتوکا علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں. واشو بہا علی غنمی، اور میں پتے جھاڑتا ہوں اس سے اپنی بکریوں پر. ولی یا فیہا مارب اخرى، اور میرے لیے اس سے اور بھی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کا شوق دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کرنے کا، کہ اتنے زیادہ یعنی شوق ہے ان کے اندر کہ وہ ان چیزوں کو بھی بیان کرنے لگے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے معلوم نہیں کی ہیں، اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا یہ پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کیا کرتے ہیں اس لاٹھی سے، آپ اپنی بکریوں کو کیسے کھلاتے ہیں، کیا آپ ٹیک لگاتے ہیں نہیں لگاتے ہیں اس پہ. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں سوال کیا، بس یہ کہا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے اور اضافی چیزیں بتانا شروع کر دیا. اب یہ یعنی یہ خوبصورت چیز جو ہم نوٹ نہیں کرتے اکثر تلاوت میں، یہ میں آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ کیسے ہم ایک بار جب گرامر سمجھ جائیں گے تو یہ چیزیں ہمارے سامنے نمایاں ہوں گی. خاص کر یہ جو تلکا بھی، تلکا یمینی کا یا موسیٰ جو استعمال ہوا ہے، تلکا بھی یمینی کا یا موسیٰ. تو تلکا جب استعمال ہوتا ہے، جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ تلکا مؤنث ورڈ ہے، فیمنن چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، فیمنن اسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو یہاں پر استعمال ہوا ہے. اور ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف سوال کر رہے ہیں اس چیز کے لیے، عصا کے لیے، یعنی عصا ایک فیمنن ورڈ ہے، ایک مؤنث ورڈ ہے، تو تلکا استعمال ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے اندر اس شوق کو پیدا کرے، قرآن مجید کو جڑنے کا شوق پیدا کرے، اس کے کلام کو سیکھنے کا شوق پیدا کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے اندر سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بینک انت و بین اللہ هل لک صدقات تخفى لا يعلمها الا اللہ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين تروى ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها